ضلعی انتظامیہ سستی چینی اور سستے آٹے کا خواب دکھا کر غائب۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی 82 روپے کلو پر فروخت جاری۔ آٹے کی قلت بھی بدستور برقرار۔ 2.5 لاکھ تھیلوں کی طلب کے مقابلے میں 1,30,000 بیگ فراہم کیے جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ کا بیسیکلی فیلئر ہے جس میں چیک اینڈ بیلنس کنٹرول نہیں کیا جا رہا، پنجاب گورنمنٹ اسپیشلی، اور آٹا 860 اس پہ نہیں اویلیبل۔ گورنمنٹ سرکاری ریٹ لسٹ تو جاری کر دیتی ہے لیکن اس ریٹ پہ عام چیز ملتی نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ شہر میں شادی ہالز اور مارکیٹس 5 ماہ سے بند، لاکھوں افراد بے روزگار۔ میرج ہالز اونرز کروڑوں کے مقروض ہو گئے۔ آل پنجاب میرج ہالز ایسوسی ایشن کا گارڈن ٹاؤن میں بڑا اکٹھ، عید کے بعد کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ، جبکہ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کاروبار کے لیے ہفتہ وار 7 دن 24 گھنٹے کام کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ ریسٹورانٹ، شادی ہال، سنوکر کلب سمیت دیگر کاروبار کھولے جائیں تاکہ لوگوں کا روزگار چل سکے۔ عید کے بعد ریسٹورانٹ مالکان کے ساتھ مل کر SOPs تیار کر کے ریسٹورانٹس کھول دیں گے۔ شادی ہال ستمبر میں کورونا کی صورتحال دیکھ کر کھولے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے گفتگو، بولے ریسٹورانٹ اور شادی ہالز کے بارے حتمی فیصلہ NCOC اجلاس میں ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن۔ آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ سلیکٹڈ حکومت نے ہر پاکستانی کی زندگی خطرے میں ڈال دی، حکومت کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، بولے آٹا، چینی، پیٹرول، ادویات سب میں کرپشن، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تیل مافیا نے ایک نوٹیفیکیشن پر اربوں کما لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد نیب پر تالے ڈالنے اور پارلیمنٹ کے ذریعے قانون ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اپوزیشن لیڈر کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں۔ شہباز شریف کینسر اور کورونا کے مریض ہیں، صحت یاب ہونے پر APC ہوگی۔ فیاض الحسن چوہان کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اپنی سیاسی ولایت تسلیم کرنے کا مطالبہ، بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین عدم اعتماد نے میری پیش گوئی سچ کر دی، غیر متحدہ اپوزیشن مجھے سیاسی ولی تسلیم کر لے۔ مزید کہا تحریک سے ہی ان کی صفوں میں انتشار ہے، بزدار کارکردگی میں آگے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن۔ آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ سلیکٹڈ حکومت نے ہر پاکستانی کی زندگی خطرے میں ڈال دی، حکومت کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، بولے آٹا، چینی، پیٹرول، ادویات سب میں کرپشن، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تیل مافیا نے ایک نوٹیفیکیشن پر اربوں کما لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد نیب پر تالے ڈالنے اور پارلیمنٹ کے ذریعے قانون ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اپوزیشن لیڈر کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں۔ شہباز شریف کینسر اور کورونا کے مریض ہیں، صحت یاب ہونے پر APC ہوگی۔ فیاض الحسن چوہان کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اپنی سیاسی ولایت تسلیم کرنے کا مطالبہ، بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین عدم اعتماد نے میری پیش گوئی سچ کر دی، غیر متحدہ اپوزیشن مجھے سیاسی ولی تسلیم کر لے۔ مزید کہا تحریک سے ہی ان کی صفوں میں انتشار ہے، بزدار کارکردگی میں آگے ہیں۔ پنجاب میں 18 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6 بین الاقوامی اداروں کی معاونت درکار۔ 133 ارب کے فنڈز میں سے 97 ارب نرم قرضوں اور 36 ارب پروگرام موڈ میں حاصل کیے جائیں گے۔
منصوبوں میں حکومتی ذرائع آمدن بہتر بنانے، شہری علاقوں کا اراضی نظام جدید کرنے، دیہی علاقوں میں صاف پانی اور نکاسی کی سہولیات سمیت نیا پاکستان ہاؤسنگ اور دیگر شامل۔ مہنگائی کے توڑ کے لیے سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کا منصوبہ، محکمہ صنعت و تجارت کی شاپ ایٹ ڈور کے نام سے کمپنی کی تشکیل پر مشاورت۔ کمپنی سرکاری اور ارزاں نرخوں پر شہریوں کو گھر کی دہلیز پر ضروری اشیاء فراہم کرے گی۔ سوسرو خدمات کے خاتمے کے لیے ریڈ ریبن بیوروکریسی کو لگام، کسی محکمے کو 10 روز سے زیادہ فائل روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افسران مقررہ عرصے کے اندر فائل متعلقہ محکموں کو بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ گورنر پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا۔ گورنر سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور چیف سیکریٹری کے ماتحت محکمے احکامات ماننے کے پابند قرار۔ احکامات نجی اور سرکاری جامعات کے اہم کاموں میں آنے والی رکاوٹوں پر جاری کیے گئے۔ کمشنر لاہور کا اضافی چارج ڈیپٹی کمشنر دانش افضال کے حوالے، چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کا اضافی چارج بھی ڈی سی کے حوالے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے گندم سکینڈل میں ملوث فلور مل سے 20 کروڑ 64,80,000 روپے کی ریکوری کر لی۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث محکمہ فوڈ کے 25 ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز، 29 اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولرز اور 65 فوڈ گرین انسپیکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ فلور ملز مالکان نے رمضان 2018 میں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے دوہرا منافع کمایا تھا۔ گولڈ بازار میں گرم بازاری، سونے کی قیمت میں مزید 400 روپے فی تولے کا اضافہ۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت بلند ترین سطح 1,15,000 پر پہنچ گئی۔ 22 کیرات سونا 1,05,416 روپے کا ہو گیا۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کا شہر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن، 2 پراڈو، 1 لینڈ کروزر V8 اور 1 مرسڈیز بینز گاڑی قبضے میں لے لی۔ ضبط کی گئی گاڑیوں کی مالیت 3 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام احساس پروگرام رکھنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں نام تبدیلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل ملک اسرار احمد عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل عدالت کی معاونت نہیں کر سکے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان اور سیکریٹری قانون کے علم میں معاملہ لایا جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل 2020 منظور کر لیا۔ بل سے توہین آمیز اور گستاخانہ مواد کا مکمل طور پر تدارک ممکن ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں تحفظ بنیاد اسلام تاریخی بل ہے۔ بل اسلام کی حفاظت سربلندی کے لیے سنگین میل ثابت ہوگا، جبکہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل 2020 بھی منظور۔ اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، واک آؤٹ کر گئی۔ وزیراعظم کا پنجاب کے ہاسپٹلز میں علاج معالجے کی سہولیات کی عدم دستیابی کا نوٹس۔ وزیر صحت پنجاب کو 1 ماہ میں جامع پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی ہاسپٹلز میں معیاری سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ حکومتی اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے، اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ گورنر پنجاب کی ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی عید پر عوام سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی PP پنجاب کے سوشل میڈیا انچارج عثمان ابان سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ بلاول بھٹو نے کہا اس مشکل گھڑی میں عثمان ابان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر میں صارف کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ججز صارف حقوق کے نگہبان ہوتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نصفی کا ججز کے 1 روزہ تربیتی پروگرام سے خطاب، کہا صارف عدالتوں کی اہمیت بارے شہریوں کو میڈیا آگاہی ضروری ہے۔ IG پنجاب نے 12 افسران کے تبادلے کر دیے۔ رضا صفدر کاظمی کو SP سول لائنز لاہور، تصور اقبال کو SP سٹی لاہور، دوست محمد کو SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا، جبکہ بلال قیوم کو SP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور تعینات کر دیا گیا۔
ڈی آئی جی آپریشنز کا ڈولفن ہیڈ کوارٹرز والٹن کا دورہ. ڈولفن ہیڈ کوارٹرز میں فورس کے لیے لائبریری اور میوزیم کا افتتاح کیا. چاکو چوبند دستے نے ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. پولیس افسران نے مانسون شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے. لاہور ہائی کورٹ بار میں ٹریڈ مارک کی آن لائن ٹریننگ مکمل کرنے والے وکلاء کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب. چیئرمین لیگل ایجوکیشن اکیڈمی حسیب اللہ خان نے 60 وکلاء کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے. اس موقع پر پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے وکلاء کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا.